اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے لوگو تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے تھے اور نہ انہوں نے راہ ہدایت ہی پائی۔ اب دیکھیں وہ پیروی کریں گے کا لفظ اس میں موجود نہیں ہے، یہ اولو کانا میں موجود نہیں ہے، تو علماء نے اس کے ترجمے میں لکھا ہے کیونکہ بات وہی ہو رہی ہے، ان کی جو آباء ان کی بات ہوئی ہے وہ وہی ہوئی ہے کہ وہ پیروی جو کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ آپ کو پیروی کا لفظ ترجمے میں ملتا ہے۔ اب میں اس کی آپ تفسیر رکھتا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اور صرف وہی تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، تو اب اس نے اس بات کو بیان فرمانا شروع کیا ہے کہ اپنی تمام مخلوق کو رزق پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ اس نے بطور احسان اس کا ذکر فرمایا کہ اس نے اس بات کو جائز قرار دے دیا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف سے زمین کی حلال اور طیب چیزیں کھائیں، یعنی ایسی چیزیں جو بجائے خود پاک بھی ہوں اور جسموں اور عقلوں کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہوں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شیطان کے قدموں پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ شیطان کے قدموں سے مراد اس کے وہ طریقے اور راستے ہیں جس پر چلا کر اس نے اپنے ماننے والوں کو ضلالت و گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہوں نے بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ وغیرہ جانوروں کو حرام قرار دے لیا، اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو شیطان نے خوب اچھی طرح انہیں مبتلا کر دیا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں عیاض بن حمار سے مروی ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں متنبہ ہو جاؤ، میرے پالن ہار نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہر وہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اسی حدیث قدسی میں یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اس طرح پیدا کیا تھا کہ وہ سب سے کٹ کر صرف اسی کی طرف متوجہ تھے، مگر شیطان ان کے پاس آئے اور انہوں نے انہیں دین سے دور کر دیا اور ان چیزوں کو حرام قرار دیا جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دے دی تھی۔ اچھا، کسی چیز کو اپنے اوپر خود سے ہی حرام قرار دے دے کہ جی میں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ قطعی جائز نہیں ہے۔ اور ایک سورہ میں آتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے۔ تو کسی بھی انسان کو ذاتی طور پر یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی عقل کو دوڑا کر کسی چیز کو اپنے اوپر حلال کر دے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ بہرحال تو وہ کیا ہے، ہمارا ایک دوست پوچھ رہا ہے جی بٹیرے نہیں میں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتے جی بٹیرے تم؟ وہ ایکچولی چھوٹے سے ہوتے ہیں، ان کے اندر چھوٹا سا دل ہوتا ہے، ان کو مارنے کو دل نہیں کرتا۔ ابھی یہ کہاں سے سوچ آ گئی تمہارے اندر؟ جس چیز کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے، تم اللہ سے بھی بڑے فکر مند ہو کسی چیز کے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع کرنا تھا نا، بھی چڑیا نہیں مارنی، چھوٹی ہوتی ہے، بٹیرا نہیں کھانا تم نے، سلوا جو تھا کیا بٹیرے تھے نا، تو اللہ نے تو خود بھیجے تھے۔ وہ جی میں جی وہ اس لیے نہیں کھاتا کہ اس کا دل چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا پرندہ ہے، ایسے ہم ظلم کرتے ہو۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ آگے آتا ہے جی ارشاد باری تعالیٰ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان سے نفرت دلانے اور اس سے بچانے کے لیے فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فاطر میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، یعنی وہ تمہارا دشمن تو ہے لیکن تم بھی اس کو دشمن سمجھو، تم غور کرو کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور وہ اپنے پیروں کو گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں۔ دوسری آیت میں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، سورہ الکہف، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے ہے، اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ امام قتادہ اور سدئی فرماتے ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہر وہ قسم اور نظر جس کا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے تعلق ہو وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی
تمہارا یہ دشمن تمہیں برے برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جن میں سے بدترین کام بدکاری ہے، اور اس سے بھی زیادہ برا کام یہ ہے کہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بات کو منسوب کیا جائے۔ یاد رہے اس حکم میں ہر کافر اور بدعتی داخل ہے۔ مشرک کی تقلید کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کافروں مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اپنی ضلالت اور جہالت کو ترک کر دو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم ہمارے آباء و اجداد کو اصنام و امداد کی بات پر پایا ہے۔ واللہ بہت سے ہمارے بریلوی حضرات، ان کو جب کہا جاتا ہے کہ یار تم، ان کو جب دلیل نہیں بچتی نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے والدین پھر غلط تھے، وہ بھی تو کرتے آئے ہیں۔ یقین کریں یہ جواب سننے کو ملتا ہے، ہمارے باپ دادا بھی تو کرتے تھے، تو وہ غلط تھے۔ غلط ہو سکتے ہیں، لازمی تو نہیں کہ وہ صحیح تھے۔ تحقیق کرو، سوچو، غور کرو، ہر ایک کے لیے یعنی وہ چیپٹر کھلا ہے، بلکہ کل انشاءاللہ جو آیت آئے گی اس میں یہی بات ہوگی کہ ایسے بالکل آنکھیں بند کر کے چلنا بھی غلط ہے۔ آگے ہے جی، وہ فرماتے ہیں جی تو اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادا یعنی ان کے وہ آباء و اجداد جن کی اقتداء کرتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلتے ہیں، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کچھ نہ سمجھتے ہیں اور نہ انہوں نے راہ ہدایت پائی، یعنی فہم و ہدایت سے محروم ہو تو کیا پھر بھی وہ ان کی اندھی تقلید کیے جائیں گے؟ یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، پھر بھی ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ابن اسحاق اور نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کی اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ بارک اللہ فیکم۔ تو اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔